اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ قرآن پاک کو پڑھنا نہیں جانتے، یا پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن وہ تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے۔ وہ مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں، انہیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اور وہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ دوستو، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا انتہائی اہم ہے اور لازمی ہے، اس لیے کہ اگر ہم تجوید کے اصولوں کے خلاف قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سیکھنے کی بھی کوشش ہم نہیں کرتے، تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے معنی غلط ہو جاتے ہیں، اس کے معنی میں فرق آ جاتا ہے، جس سے آدمی بجائے ثواب کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم انشاءاللہ اس ماہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کو مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی مثال تجوید کی یوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے دیتا ہوں کہ جس طرح ہم قرآن پاک میں پہلے سے پارے میں شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں پر اگر ہم لا ریب، لا کو دیکھیں، اگر ہم اس کو تجوید کے اصول کو خلاف پڑھتے ہیں، جیسا کہ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، تو اس میں معنی جو ہے بالکل ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ لا ریب کا معنی ہے کہ اس میں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور لا ریب کا معنی ہوتا ہے کہ اس میں شک ہے۔ نعوذ باللہ، اس طرح کا معنی اگر ہو جائے تو بندہ گناہگار باز۔ اس طرح اور ہے، جس طرح ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس جگہ پر ہم لا یؤمنون، لام کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اگر ہم اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے، جیسا کہ مجہول طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو پڑھتے ہیں ہم لا یؤمنون، ہم لا یؤمنون، تو وہی معنی یہاں لا یؤمنون کا معنی ہے کہ وہ کافر لوگ، ایمان لانے والے نہیں۔ اگر ہم لا یؤمنون کو پڑھ دیں کہ معنی بنے گا کہ کافر ایمان لانے والے ہیں۔ اس طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں قرآن پاک میں، جس طرح لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں لا کا معنی ہے نہیں۔ اگر ہم اس کو لا نہیں پڑھتے بلکہ پڑھتے ہیں لا یستوی، تو بن جائے گا کہ جنتی اور جہنمی برابر ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح اسی لیے ہمیں تجوید کو سیکھنا از حد لازمی ہے، از حد لازمی ہے۔ تو چلیں ہم وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو شروعات کرنی ہے وہ حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی میں سب سے پہلے، کیونکہ حروف تہجی الف با تا سا یہ تو ہر ایک کو آتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم تجوید کے مطابق وہ چیزیں سیکھیں گے جن کو سیکھنا لازمی ہے اور قرآن پاک میں ان کی ضرورت ہے۔ تو ہم آتے ہیں، جب ہم الف با پڑھتے ہیں تو ان میں مخصوص الفاظ ہیں، مخصوص الفاظ ہیں جن کو ہم نے دوسرے الفاظوں سے ڈیفرنس رکھنا ہے، ڈیفرینشیٹ کرنا ہے، ان کو الگ کرنا ہے، الگ ان کی واضح ان کو کر کے پڑھنا ہے۔ تو ان میں ہے، سب سے پہلے آپ دیکھیں تا ہے۔ اگر ہم تا پڑھتے ہیں، تا تو اس سے ملتا جلتا اور لفظ ہے تو، جو کہ موٹی الفاظ میں پڑھا، موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ تا جو ہے عام طور پر جو ہم تا بولتے ہیں، باریک الفاظ میں نارملی طور پر جو بولتے ہیں وہی ہوگا، اور تو اس کو ہم واضح کر کے تو تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ دوسرے الفاظ آتے ہیں ثا سین صاد، ثا سین صاد۔ تو ان میں ہم نے ان تینوں میں فرق رکھنا ہے کہ ثا جو ہے، ثا
یہ ہم زبان جو ہے دانتوں کے سامنے جو ہے ہمارے دانت سامنے والے دانت دو ان کے ساتھ کناروں کے ساتھ زبان لگائیں گے تو یہ سا باریک سا اور لیس دار ٹائپ کا پڑا جائے گا. جبکہ سین جو ہے زبان کو ہم دانتوں سے باہر نہیں نکالیں گے بلکہ دانتوں کے اندر رکھ کر اس کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ سین پڑا جائے گا. سا سین. پھر جو ہے صاد کی باری آتی ہے تو یہ بھی زبان ہماری دانتوں کے اندر رہے گی اور آواز جو ہے اس میں تھوڑی موٹی اور پر پڑی جائے گی. صاد سین کی طرح باریک نہیں بلکہ صاد پڑی جائے گی. اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے لے حروف کی طرف. وہ ہا اور ہا ہے. یہ ہا جو گول ہا ہے یہ تو عام ہا پڑھا جاتا ہے جو ہم عام طور پر اردو میں بھی ہا بولتے ہیں. جبکہ یہ ہا ہے یہ حلوے والی ہا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہا ٹھنڈے سانس کے ساتھ اس کو ہم ادا کریں گے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر باری آتی ہے زال زا اور ضا کی. زال یہ سا کی طرح ہے کہ ہم زبان جو ہے دانتوں سے باہر نکال کر اس کو ادا کریں گے. تھوڑی سے باہر نکلے گی. سا سا زال سوری زال زال. اور زا جو ہے یہ سین کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور زبان جو ہے سین کی جگہ یعنی دانتوں کے اندر لگے گی تو زا پڑا جائے گا سیٹی کے ساتھ تیز آواز میں. اور زو جو ہے زو یہ ہم اسی طرح زا کے ساتھ پڑھیں گے لیکن اس کی آواز جو ہے اس کو موٹا رکھیں گے. زو یعنی زا نہیں کہیں گے بلکہ زو یوں پڑھیں گے. اس کے بعد باری آتی ہے عین اور حمزہ کی. اس میں حمزہ تو عام طور پر جس طرح ہم پڑھتے ہیں بولتے ہیں وہی پڑھا جائے گا. آ وغیرہ جس طرح حمزے پر زبر ہو آ ای او. جبکہ عین جو ہے عین ہم اس عین کو واضح کر کے پڑھیں گے تاکہ حمزے سے فرق ہو سکے حمزے سے علیحدہ ہو سکے. عین عین حمزہ جو ہے عین اس کو ہم گلے سے نکالیں گے اس کو حلق سے نکال کر اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد چھٹے نمبر پر باری آتی ہے قاف اور کاف کی. قاف اور کاف یہ دو ایسے لفظ ہیں کہ ان کو ہم نے واضح کر کے پڑھنا ہے. اس میں ایک کاف جو ہے عام طور پر کاف جو ہم بولتے ہیں وہی ہے. یہ جو لکیر والا کاف ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اس طرح ہی بولتے ہیں اس کو اس طرح بولنا ہے. اس میں ہم اور کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف فرق جو کرنا ہے وہ نقطوں والا قاف ہے جس کو ہم نے قاف موٹا کر کے پڑھنا ہے. یہ جو ہمارے گلا ہے حلق ہے اس کے ساتھ جو ہمارا حصہ ہے جہاں پر وہ حلق بنا ہوتا ہے منہ کھولنے سے نظر بھی آتا ہے وہاں سے ادا کریں گے. قاف قاف تو یہ اس سے بالکل فرق ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں اگلی طرف. ان کے بعد جب ہم حروف تہجی کو سیکھ لیتے ہیں ان کی پریکٹس انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے نا قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں جب دوسری ویڈیو میں تو ان سب کی پریکٹس ہم کرتے رہیں گے. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے ایک تجوید والا قرآن پاک یا تجوید والا سپارہ تجوید والا قاعدہ لے لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. دوسری باری آتی ہے ان کے بعد حروف کو پڑھنے کے بعد حرکات کی. اور تجوید میں ان حرکات کو سمجھنا بہت ہی لازم ہے. اگر ہم ان حرکات کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارا کام جو ہے تجوید کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. ان میں سب سے پہلے حرکات دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں سادہ حرکات یا ہم ان کو چھوٹی حرکات کہہ سکتے ہیں. جس طرح حمزہ پہ زبر ہو آ ای او یہ عام زبر زیر پیش کو پڑھتے ہیں. اس طرح با بی بو تا تی تو سا سی سو. ان حرکات کو پڑھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ حرکات الفاظ کو صرف واضح کرنے کے لیے آتی ہیں نہ کہ ان کو لمبا کرنے کے لیے. یعنی منہ سے صرف آواز نکلے جسٹ نکلے با بی بو اتنی بس نکلے جبکہ اس کو آگے کھینچ کر نہیں لے جانا. یہ عام سادہ حرکات ہیں صرف ہم نے منہ سے الفاظ کو جسٹ نکالنا ہوتا ہے. سا بس فی سو اتنا. اس کے بعد باری آتی ہے بڑی حرکات کی یا جن کو ہم کھڑی حرکات کہہ سکتے ہیں یا مدہ حرکات کہہ سکتے ہیں. یہ ان کو ہم نے ڈبل پڑھنی ہوتی ہے. یعنی عام سادہ حرکات سے دگنا پڑھنی ہوتی ہے. ایک الف کے برابر پڑھنا ہوتا ہے. جس طرح با پر اگر کھڑی زبر ہو با کھڑی زیر ہو بی
پیش ہو الٹا تو بو، اس طرح ادا کرنا ہے. سا سی سو، اس طرح ادا کرنا ہے. انہی کے ساتھ ملتی جلتی حرکات مدہ ہیں کہ اگر زبر کے ساتھ الف ہو یا زیر کے ساتھ یا ہو، چھوٹی یا ہو، اور پیش کے ساتھ واو ہو تو بھی وہ بڑی حرکات کے برابر پڑی جاتی ہیں. جس طرح با الف زبر با، با یا زیر بی، با واو پیش بو. یہی مثالیں ان پر فٹ آتی ہیں جو میں نے مثالیں شروع میں آپ کو دی تھیں. لام زبر ہو، ایک زبر تو لا، اگر لام کے ساتھ الف ہو تو اس کو ہم نے ڈبل کر کے پڑھنا ہے لا. اس طرح میم پر زبر ہو ما، اگر الف کے ساتھ زبر ہو تو لمبا کر کے پڑھیں گے ما وغیرہ. ان کے بعد آتی ہے باری تنوین کی، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی. تنوین کا مطلب ہوتا ہے لفظ میں نون کی آواز کو پیدا کرنا. یہ تو عام بولا جاتا ہے، جس طرح بن، بن، بن وغیرہ. ان کے بعد قرآن پاک میں مدات آتی ہیں جو بڑی مد اور چھوٹی مد بھی ہے. بڑی مد اور چھوٹی مد، ان کو ہم نے، مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا، اور ان کو ہم نے لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے. کم از کم 3 سے 5 حرکات کے برابر ہم نے اس کو کھینچنا ہوتا ہے. یہ جب ہم آئیں گے قرآن پاک میں تو اس کے ساتھ اس کی ہم وضاحت کرتے جائیں گے. آخر میں آتے ہیں شدیں. شد یہ شدت سے بنا ہے کہ سختی پیدا کرنا، یعنی جس لفظ پر شد ہو اس میں ہم نے سختی پیدا کرنی ہے، تھوڑا سخت کر کے اس کو پڑھنا ہے. جس طرح حمزہ با زبر اب، با زبر با اب با، ربنا اننا وغیرہ. تو دوستو یہ ابتدائی چیزیں تھیں، ان کو ہم نے ذہن